السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہمیں بھیجا ہے کینیڈا میں رہنے والے ہمارے ویور شاہزیب نے۔ تو چلیے انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں ان کی آپ بیتی۔ السلام علیکم، میرا نام شاہزیب ہے۔ میں نے کینیڈا میں آنکھ کھولی اور شروع ہی سے یہیں رہتا آیا ہوں۔ آج میں اپنی زندگی کا ایک خوفناک ترین تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ ہوا ہے۔ مغرب میں بھوت پریت جیسی چیزیں بہت عام ہیں اور میں نے بچپن سے ان چیزوں کا بہت تجربہ بھی کیا ہے۔ لیکن میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے پیرانارمل ایکٹیویٹیز یعنی بھوت پریت کی سرگرمیاں تقریباً ختم ہو گئی تھیں، اور میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ ایسی کوئی شے بھی اس روئے زمین پر موجود ہے۔ لیکن وہ سب پھر دوبارہ شروع ہو گیا اور میرے ساتھ پھر سے پچھلے 2 سالوں سے ہر طرح کے عجیب و غریب واقعات رونما ہونے شروع ہوئے۔ میں نے سوچا کہ لوگ اپنے ساتھ پیش آئے خوفناک واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو میں کیوں نہ سناؤں؟ مگر میں کوئی ایسی پیچیدہ کہانی نہیں بھیج رہا کہ آپ سب بور ہو جائیں، بلکہ میں ایک اربن لیجنڈ سے یہ قصہ شروع کر رہا ہوں، جسے ہم اسٹاف ورکر نے اپنے برگر کنگ میں دی وائٹ لیڈی کا نام دیا ہے۔ اربن لیجنڈ ان مخصوص بھوت پریتوں کو کہا جاتا ہے جو مختلف علاقوں میں کافی مشہور ہوتے ہیں۔ میں نے برگر کنگ کمپنی میں ایک برانچ میں 1 سال کام کیا ہے، جہاں میں فی الحال ابھی بھی کام کر رہا ہوں۔ میں اس کمپنی کی 2 برانچز میں کام کر چکا ہوں۔ ان دونوں جگہوں پر جہاں میں نے کام کیا، در حقیقت میں نے وہاں اس سلسلے میں پریشانی ہی اٹھائی۔ جبکہ میں پہلے جس اسٹور پر نائٹ شفٹ میں کام کرتا تھا، وہاں میرے ساتھ کچھ خاص واقعات پیش نہیں آئے۔ لیکن میں نے اپنے موجودہ اسٹور پر اپنے اسٹاف ورکر کے ساتھ رات کی شفٹ میں جو کچھ محسوس کیا، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یہ سردیوں کی بات ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے شام تک کسٹمر کا رش بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ کینیڈا میں سردی بھی انتہا کی پڑتی ہے۔ اس لیے لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ رات سے پہلے باہر کا کام نپٹا لیں۔ ایک رات جب میں کیش کاؤنٹر پہ کام کر رہا تھا، میرے ساتھ مزید کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ہمارے ریسٹورنٹ کے مینیجر نے مجھے رات رکنے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا اور وہاں رک گیا۔ رات کے وقت ویسے بھی اکا دکا کسٹمر ہی آتے ہیں اور مجھے اچھے خاصے پیسے بھی مل رہے تھے۔ ہر طرح سے میرا ہی فائدہ تھا۔ میں کیش کاؤنٹر پہ پاؤں ٹکا کر کرسی پر پھیل کے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے موبائل پر اپنا فیوریٹ گیم کھیل رہا تھا کہ اچانک ریسٹورنٹ کا شیشے کا دروازہ بجنے لگا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے جو کسٹمر تھا وہ سیدھا اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ 20 سال کی ایک نوجوان عورت تھی۔ میری انٹینشن اپنی طرف کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا رہی تھی، کیونکہ میرے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اس لیے میں جلدی سے لپک کر گیا اور اس کے پاس جا کر اس سے آرڈر لینے لگا۔ اس نے مجھے جلدی سے 1 برگر، 1 کپ ہاٹ چاکلیٹ اور 1 سینڈوچ کا آرڈر دیا۔ میں اندر گیا اور اس کا آرڈر تیار کرنے لگا۔ اس کا حلیہ بڑا عجیب سا تھا۔ اس کا مجھ سے بھی لمبا قد تھا۔ وہ تقریباً 6 فٹ کی رہی ہوگی۔ اس نے سفید رنگ کا ڈھیلا ڈھالا سا گاؤن پہنا ہوا تھا اور اس کے سنہری بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شکل سے کافی خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا خوف ختم کرنے کے لیے کہا کہ میں اس سے فاصلہ رکھوں گا، اور 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس کا آرڈر تیار کر لیا تھا، مگر جب میں پیچھے ہٹنے کے لیے مڑا تو وہ جا چکی تھی۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اس لیے میں نے ریسٹورنٹ کے مینیجر کو 1 مہینے کی چھٹی کی اپلیکیشن لکھ کے دی، مگر ابھی اپلیکیشن منظور ہونے میں بھی وقت تھا۔
कम से कम 2-3 दिन तो अप्रूवल मिलने में लग जाते हैं, क्योंकि वो मेरी जगह कोई और बंदा आर्जी तौर पर तलाश कर रहे थे। अगली रात मैं और मेरे साथी स्टाफ वर्कर्स भूतों के बारे में बातें कर रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या कोई भूत प्रेत पर यकीन रखता है? हम में से एक लड़का बोला कि उसने अपनी आँखों से भूत देखा है। हम सब की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा है, और जब उसने बताना शुरू किया तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने बिल्कुल वैसा ही हुलिया बयान किया था जिस हुलिये की लड़की उस रात रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। बिल्कुल वही चेहरा, वही कद और वही हुलिया। हत्ता कि जिस जगह वो उस रात बैठी थी, मेरे दोस्त ने बिल्कुल वही जगह बताई। मगर उसने उसके बाद जो बताया, उसे सुनकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। उसने कहा उस लड़की का चेहरा बिल्कुल लट्ठे की तरह सफ़ेद था और आँखों में कहीं भी सफ़ेदी नज़र नहीं आ रही थी। उसकी आंखें खौफनाक हद तक स्याह थीं। मैं अपने दोस्त की बातों का कंपैरिजन उस रात के वाक़ये से कर रहा था, और जब मैंने वो सब याद करते हुए उसके चेहरे को याद करने की कोशिश की तो मैं खौफ से कांपने लगा। वाकई लड़की का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद था और उसकी आंखों में सफ़ेदी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो खौफनाक हद तक स्याह आँखों वाली लड़की अब मुझे बहुत पुरस्कार लग रही थी। यानी मैं बीमार नहीं था, बल्कि मेरे साथ उस रात वाकई कुछ हुआ था। इस बात ने हम सभी को खौफज़दा कर दिया, मगर सबसे ज़्यादा खौफज़दा मैं था। लेकिन मैं किसी पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस जगह से हमारा रोज़गार जुड़ा हुआ था। हमने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, मगर ज़ाहिर है ये खौफ हम सब पे ज़रूर हावी था कि वो औरत जानती है, हम उससे मुलाकात कर चुके हैं, और अगर वो कोई बदरू थी तो ये मुमकिन नहीं था कि वो हमें आसानी से छोड़ देती। ये सब छोटे मोटे वाक़यात से शुरू हुआ, और आज भी मैं अक्सर लॉबी में काम करते हुए उसे बैठा हुआ देखता हूँ। वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बहुत कुछ करती है, चाहे वो मुझे ऊपरी मंजिल से नीचे बुलाना हो या खिड़की से बाहर वाले बूथ में बैठकर मुझे घूरते रहना। आप शायद ही अंदाज़ा कर सकते होंगे कि मैं हर रात इन सब चीज़ों से किस तरह गुज़रता हूँ। वो मुझे देखकर अजीब अंदाज में रक़्स करती है। वो किसी गेंद की तरह गोल गोल चक्कर काटती है, बिल्कुल किसी बैलेरिना की तरह महारत से रक़्स करती हुई रात के सन्नाटे में अजीब अंदाज में हंसती है। वहाँ काम करने वाले दूसरे लोगों ने भी उसे देखने का दावा किया है, मगर उसे जिस तरह मैं देखता हूँ और हर रात उससे मुलाकात करता हूँ, ये कोई नहीं जानता। उसे देखने वाले लोगों में से हमारे रेस्टोरेंट का एक बूढ़ा मुलाजिम नेथन भी शामिल है, जिसे मैंने कभी खौफज़दा नहीं देखा था, मगर अब वो भी खौफज़दा रहने लगा है। एक रात जब मैं शिफ्ट पूरी करके घर पहुंचा तो मेरी मुलाजमा किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। मैं रोज़गार और डिग्री की वजह से दूसरे शहर में अकेला रहता हूँ, इसलिए मैंने सफाई सुथराई वगैरह के लिए मुलाजमा रखी हुई है। मुलाजमा ने मुझे देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और कसम खाकर बोली कि जब वो लॉन में टहल रही थी तब उसने ऐसे महसूस किया जैसे कोई चीज़ उसके पीछे आई है, और उसने उसकी परछाई भी देखी थी। वो किसी औरत की परछाई थी। वो इस परछाई के पीछे जाना चाहती थी, मगर भारी भरकम कदमों की आवाज़ सुनकर उसका खून खुश्क हो गया। वो आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे ये पेश आने वाले वाक़यात बहुत अजीब लग रहे थे, मगर मैं इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि मैं अपनी मुलाजमा को रात की शिफ्ट में काम करने से मना कर दूं। हालांकि वो ख़ुद भी कई मर्तबा कह चुकी थी कि वो रात की शिफ्ट में काम करना नहीं चाहती। फिर मेरे साथ एक परेशान कुन वाक़या पेश आया। रात के तकरीबन 11:55 पर मैं एक कस्टमर से ऑर्डर ले रहा था और रेस्टोरेंट बंद होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। वो एक ड्राइविंग कस्टमर था जो कुछ स्पेशल खाना चाहता था, मगर मैंने उससे बताया क्योंकि रेस्टोरेंट बंद होने में बस 5 मिनट बाकी हैं, इसलिए मेरे पास कुछ स्पेशल नहीं है जो वो खाना चाहता है। अगर वो कुछ सैंडविच या कॉफ़ी से काम चला सके तो चला ले।
اس سے پہلے کہ کسٹمر کوئی جواب دیتا میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ مجھے ایک بہت بھیانک چیخ سنائی دی، جیسے کسی ہارر فلم میں کسی عورت کی دردناک چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ چیخ بالکل ویسی ہی تھی۔ میرا دھیان فوراً برگر کنگ لیڈی کی طرف گیا۔ میں نے اپنا ہیڈ سیٹ اتار دیا۔ میرا دماغ بس یہی سوچ رہا تھا کہ گاڑی میں کوئی کسٹمر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میں اس کے سامنے گھبراتا تو یہ بات دور تک پھیل جاتی کہ ہمارا ریسٹورنٹ ہانٹڈ ہے۔ میں نے اس کے سامنے کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، اور اس کار میں بیٹھا ہوا مسافر جو کچھ نہیں کھانا چاہتا تھا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے واضح طور پر دیکھا کہ گاڑی میں صرف ایک مسافر تھا، اور وہ بھی کار آگے بڑھنے تک اوجھل ہو گیا۔ بس خالی گاڑی چل رہی تھی اور وہ آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں اس واقعے کے بعد بری طرح ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ سفید لباس والی لڑکی مجھے بار بار نظر آنے لگی۔ میرا جی ایم شکی تھا، لیکن ٹیم کے ہر ممبر کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اب ہر دوسرا بندہ یہ دعویٰ کرنے لگا تھا کہ اس نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی بس پرچھائی ہے، کوئی وجود نہیں۔ اس سے اگلا دن بہت مصروف گزرا۔ دن تیزی سے گزر گیا، رات بھی گزر گئی۔ ہم سب اسٹاف ورکرز نے ڈنر کرنے کے بعد اسٹاف روم لاک کر دیا۔ تب میں نے بند کمرے سے اسے پہلی بار سنا۔ معاف کیجیے گا جناب، آپ نے غلطی سے مجھے باہر آنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک عورت کی تیز آواز آئی۔ میں نے جلدی سے لاک کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے لگا وہاں کوئی عورت سہمی ہوئی بیٹھی ہوگی، لیکن وہاں ایک نہیں 2 عورتیں موجود تھیں۔ دونوں اپنے فون استعمال کر رہی تھیں اور کھانا ختم کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ انہیں کسی نے غلطی سے لاک کیا ہوگا۔ میں نے اپنے دوست ہیری کو بلایا۔ ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، مگر ہیری کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ جب وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو میں ہیری کو کیا بتاتا کہ میں نے شرمندگی سے بات بنائی، اور پھر ہم چھٹی کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر کچھ دن بعد ایک رات ہم اپنی روٹین کے مطابق کام کر رہے تھے۔ میرا ساتھی اسٹاف ورکر ڈینیل مجھ سے بولا، یار شاہ زیب، مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے، کیا تم سن سکتے ہو؟ میں نے اسے جواب دیا، نہیں یار، میں تو بہت بزی ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ ڈینیل کو جواب دے کر میں دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا، مگر پھر کام کرتے کرتے اچانک مجھے کسی عورت کی سسکیاں سنائی دیں۔ میں نے ڈینیل کو کہا، مجھے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے ایک اور اسٹاف ورکر نے میری بات کی تصدیق کی کہ واقعی میں وہاں کچھ ہے۔ وہ بول رہا تھا، شاہ زیب بھائی، یہاں پر مسلسل کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہمارے ریسٹورنٹ میں صرف ایک ہی فیمیل ورکر تھی، جس کا نام ہیلینا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ایک ڈرائیونگ کسٹمر کو آرڈر تیار کر کے دے رہی تھی۔ رونے کی آوازیں مسلسل 5 منٹ تک آتی رہیں اور پھر بند ہو گئیں۔ ہم نے لوگوں کو اکثر کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہمارا برگر کنگ قبرستان کے قریب بنایا گیا ہے، لیکن ہم نے وہاں جانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی حقیقت جاننے کی ہمت تھی۔ حالانکہ ڈینیل نے ایک مرتبہ مجھے کھڑکی سے باہر برگر کنگ کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا بھی تھا کہ دیکھو شاہ زیب بھائی، یہ باتیں سچ ہیں، واقعی میں پیچھے قبرستان بنا ہوا ہے۔ وہ قبرستان بہت پرانا اور اجاڑ سا تھا۔ سچ یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سفید لباس والی عورت کون ہے۔ اس کی مداخلت ہمارے معاملات میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے معلوم کریں کہ یہ کیا چکر ہے اور وہ عورت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ ہم اگر ریسٹورنٹ ٹیم کو کال کرتے بھی ہیں تو ان سے کیا کہیں گے؟ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کسی روح کے خلاف کچھ کر بھی پائیں گے یا نہیں، خصوصاً ڈینیل، ہیلینا، نیتھن اور ہمارے ساتھ کام کرنے والا ایک ہندوستانی لڑکا اکرام۔ ہم چند لوگ اس عورت سے زیادہ سامنا کرتے رہے تھے۔ ہم بس خدا سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ عورت ہمارے ساتھ اتنی ہی دوستانہ رہے
جیسی وہ ہمیں نظر آتی رہی ہے۔ اس نے ہمیں ڈرانے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ان پچھلے چند مہینوں میں بہت کچھ ہوتا رہا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جس نے رات کی شفٹ میں کام کیا ہو اور اس کے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی کہانی نہ ہو۔ ہمارا پورا ریسٹورینٹ ہی ہانٹڈ ہے۔ ہم نے وہاں موجود بھوتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سفید کپڑوں والی برگر کنگ لیڈی جو ہمیں اکثر دکھائی دیتی ہے، ہم نے اس کا نام کیٹی رکھا ہے۔ سلم نام کا ایک لمبا پتلا سا آدمی جو اکثر رات کی شفٹ میں ہمیں ریسٹورینٹ میں ٹہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایک سایہ دار بھوت، اس کا صرف سایہ ہے مگر کوئی وجود نہیں، اس کے لیے کوئی نام نہیں، بس اسے پکارنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے کبھی نہیں ملنا۔ سچ بتاؤں تو ہمیں سب سے زیادہ اسی سائے سے خوف آتا ہے۔ اور پلے روم میں ایک چھوٹا بچہ جو پوری رات کھیلتا رہتا ہے، اسے ہم پیار سے ہپٹنگ ٹام کہتے ہیں۔ وہ بچہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، بس وہاں کھیلتا رہتا ہے۔ اس وقت میں سلم کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک صبح میرے مینیجر نے بتایا، شاہ زیب، میں نے رات کو ریسٹورینٹ میں ایک لمبے پتلے سے آدمی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنے گھر کی چابیاں بھول گیا تھا، تو تم لوگوں کے جانے کے بعد میں چابیاں لینے کے لیے آیا۔ وہ آدمی پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، مگر اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ اس کا قد بہت لمبا اور ہاتھ پیر بہت کمزور تھے۔ میں سمجھ گیا وہ سلم کی بات کر رہا ہے۔ ہم نے اکثر اس کے بارے میں سنا تھا، اور ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ آخری بار نہیں ہے۔ اس رات بہت زیادہ کام تھا، اس لیے ہم سب کو وہیں رکنا پڑا۔ ہم رات کے کھانے کے بعد لابی بند کر رہے تھے، اور میں لابی کی لائٹ بجھا رہا تھا۔ تب میں نے ایک لمبے پتلے آدمی کو اپنے سامنے دیکھا۔ وہ بہت واضح نظر آ رہا تھا، بالکل میرے دوستوں کی طرح۔ اس کا قد میرے برابر تھا، وہ کم از کم 6 فٹ کا تھا۔ اس کے بال اچھی طرح سیٹ تھے، اور اس نے ایک قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت امپریس ہو رہا تھا۔ اس کے اوپر غصہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بس 1 منٹ میں میرے روبرو رہا، پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میں خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میں نے آج تک کسی کو اس طرح آنکھوں کے سامنے غائب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک چیخ ماری اور میرے دوست گھبرا کر میرے پاس آ گئے۔ انہیں میں نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے اس رات گھر پہنچایا۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اکیلے گھر جا سکتا۔ اس واقعے کے بعد وہاں سب سے زیادہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز اسی آدمی کی دیکھی گئی ہیں۔ اکثر کسٹمر یہ بتاتے ہیں کہ انہیں باتھ روم کے پاس کسی کی مردانہ آواز سنائی دیتی ہے، مگر پتہ نہیں ہمارا مینیجر کس مٹی کا بنا ہے۔ ایسا لگتا ہے اسے ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ اسے ہماری پرواہ ہے۔ ایک مرتبہ مینیجر کی بیٹی اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ تب اس نے بتایا تھا کہ وہ جب واش روم گئی تو اس نے دوسری طرف کسی کی مردانہ آواز سنی، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ اس رات بہت ڈری ہوئی تھی۔ مینیجر نے کہا، شاہ تم اس کو گھر چھوڑاؤ۔ میں اس کو گھر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں اسے گھر لے کر جا رہا تھا تو وہ روتے ہوئے بولی، وہ بہت خوفناک ہے، میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے۔ اس کے پاس ایک خنجر ہے جو چمکتا رہتا ہے۔ وہ مجھے مار تو نہیں دے گا؟ میں اس کو کیا بتاتا، میں تو خود خوف زدہ ہوں۔ اب میں آپ کو اپنا سب سے خوفناک تجربہ بتاؤں گا۔ میں نے اتنا کچھ بتا دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی مجھ پر یقین نہیں کرے گا کہ ایک انسان کے ساتھ اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہی سچ ہے۔ کاش میں اس سایہ دار وجود کے ساتھ اپنی ملاقات ریکارڈ کر پاتا، لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا، کیونکہ میں بہت حیران تھا۔ آج کل وہ بدرو ہمارے سیکیورٹی کیمراز میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور یہ سیکیورٹی کیمرے میں نظر آنے والے واقعات ایک خوفناک رات شروع ہوئے۔ سب جا چکے تھے، بس میں بیٹھا ہوا پورے دن کا حساب کر رہا تھا۔ ایک چیز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے CCTV کیمرہ ریکارڈنگ میں
کسی کی شکل نظر آ رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی کیڑا ہوگا، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ انسانی شکل تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، وہ شخص ایک کیمرے کی فیڈ سے نکلتا ہوا دوسرے کیمرے کی رینج میں پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے دیوار میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں فوراً اٹھا اور میں نے سب دروازے کھڑکیاں چیک کیں۔ دروازے بند تھے، کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ پلے روم خالی پڑا تھا اور واش روم بھی بند تھے۔ میں نے ایک ایک دروازہ کھول کر دیکھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی بہت سارا کام باقی تھا اور میں اتنی جلدی وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ کاش میں پہلے ہی چھٹی لے لیتا تو مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کیمرے میں نظر آنے والی روحوں کے نظر آنے کا صرف آغاز تھا۔ اس رات کے بعد سے ہم نے کیمرہ فیڈ میں ہر طرح کی شکلیں دیکھیں۔ کبھی ہم نے کسی زخمی آدمی کو دیکھا تو کبھی کسی قاتل کی روح کو، کبھی کسی عورت کو دیکھا تو کبھی کسی بوڑھے کو، اور کبھی اتنی خوفناک شکلیں دیکھیں کہ جنہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی اس ریسٹورنٹ کے کیمرے بالکل بلینک ہو جاتے تھے اور پھر ہمیں کیمرہ فیڈ میں بس بہت سارے رنگوں کی روشنیاں نظر آتی تھیں، جبکہ ریسٹورنٹ میں ہلکا اندھیرا ہوتا تھا۔ ہم نے کیمرہ فیڈ میں کئی مرتبہ پلے روم میں کھیلنے والا بچہ ہیپٹنگ ٹام بھی دیکھا تھا۔ اس بات کے گواہ میرے ساتھ کام کرنے والے اسٹاف ورکرز ہیں۔ وہ بچہ عام بچوں کی طرح پوری رات وہاں کھیلتا اور نظر آتا تھا۔ وہاں اتنا کچھ ہونے لگا تھا اور اتنے لوگ دکھائی دینے لگے تھے کہ اب ہم سب کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ واقعی قبرستان کے پاس ہونے کی وجہ سے ہمارے برگر کنگ میں آسیب ہیں۔ ہیپٹنگ ٹام ہی دراصل اس پورے واقعے کا وہ کردار ہے جس نے ہمارے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اسی کی وجہ سے مینیجر ہماری باتوں پہ یقین کرنے لگا۔ ایک رات مینیجر بھی دیر تک رکا ہوا تھا اور وہ ہمارے ساتھ ہی سی سی ٹی وی کیمرے مانیٹر کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ کیمرہ فیڈ میں موجود فوٹیجز دیکھ رہا تھا۔ جو پلے روم اچھی طرح لاک تھا، ہم نے اس کی فوٹیج میں کسی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ مینیجر اور میں اسے چیک کرنے گئے تھے۔ ہم نے پلے روم کھول کر دیکھا مگر وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ جب ہم واپس آئے تو ہم نے اسے دوبارہ کیمرہ مانیٹر میں کھیلتے ہوئے دیکھا، جیسا ہم نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت خوفناک حقیقت تھی۔ ہمیں اکثر چیزیں بس کیمرہ مانیٹر پر دکھائی دیتی تھیں، لیکن سامنے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم نے اب ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع کر دیا تھا، لیکن اب تک کا سب سے خوفناک واقعہ کیٹی کی روح کے ساتھ پیش آیا، جسے بتاتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ وہ ایک دوسرے سے لابی تک ہی محدود ہیں اور ہیپٹنگ ٹام بس پلے روم تک ہی کھیلتا رہتا ہے۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن فی الحال ہم لابی میں موجود چیزوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اب ہمیں وہ سایہ دار وجود اور اس لمبے آدمی کا بھوت نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ ہمیں لگا جیسے یہ سب ہمارا وہم تھا، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہاں سے کام چھوڑنے سے 2 رات پہلے میں نے ڈنر کرنے کے بعد کیٹی کی روح کو دیکھا۔ میں کھانے کے برتن سمیٹ رہا تھا تو وہ مجھے بالکل اپنے چہرے کے قریب دکھائی دی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکی اور پورے اسٹاف کو بتایا کہ میرے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد پورا اسٹاف ہی خوفزدہ ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ ڈر مجھے لگ رہا تھا کیونکہ میں نے ہی اس کو دیکھا تھا۔ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ یہ کچھ نہیں جانتے، لیکن اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ کون انہیں دیکھ رہا ہے، کب دیکھ رہا ہے اور کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام بدروحیں ہیں۔ انہیں زیادہ نظر آتی ہیں جو انہیں اتفاقیہ طور پر دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ بدروحیں یہ بھی جانتی ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ یہ روحیں ہمیں اپنے گھر کے قریب نظر آئی ہیں۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ ہمیں اس قدر کیوں پریشان کرتے تھے اور ہمیں کیا نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ہم کچن کو بھی اپنے لیے محفوظ نہیں سمجھ سکتے تھے کیونکہ وہ پورے ریسٹورنٹ میں ہمیں دکھائی دیتے تھے۔ کینیڈا کے چھوٹے سے ہانٹڈ برگر کنگ کی طرف سے شب بخیر۔ میں نے کیٹی کی روح کے نظر آنے کے بعد وہاں کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اب حالات میری برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔
لیکن مجھے امید ہے کہ میرے کام چھوڑنے کے بعد اب وہاں کے اسٹاف ورکر لابی کی لائٹس آن رکھا کریں گے۔ وہاں سے کام چھوڑنے کے بعد میں کئی ماہ تک سنبھل نہیں سکا۔ تھوڑا عرصہ پہلے اب میری زندگی ذرا معمول پر آئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں میں اب کام کر رہا ہوں وہاں میرے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش نہ آئے۔ ویورز، یہ تھی شاہ زیب کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کسی واقعے کی چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی داستان ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔